اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم معزز اساتذہ اکرام اور پیارے بچوں، آج کی اس آن لائن کلاس کا اہتمام اقرا آن لائن فری کلاسز کی طرف سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ میں ہوں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ، اور آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ سبق کو مکمل دیکھیے، آخر میں ایکٹیویٹیز دی گئی ہیں، اس میں بھی حصہ لیجیے۔ پیارے بچوں، گاندھیائی دور 1920 سے 1947 کے دور کو کہا جاتا ہے۔ افریقہ میں اپارتھائڈ کے احتجاج کے بعد جب گاندھی جی 1920 میں ہندوستان آئے تو یہ دور یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اب ہم گاندھی جی کے ابتدائی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ موہن داس کرم چند گاندھی 2 اکتوبر 1869 میں موجودہ گجرات کے کاٹھیواڑ ضلع کے پور بندر نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ پیارے بچوں، ان کے والد کا نام کرم چند تھا، جو راجکوٹ کے دیوان کے طور پر کام کیا کرتے تھے، اور گاندھی جی کی ماں کا نام پتلی بائی تھا، جو کافی اخلاقی اقدار رکھنے والی خاتون تھیں۔ پیارے بچوں، اب ہم دیکھیں گے ابتدائی تعلیم کہاں سے انہوں نے مکمل کی۔ پور بندر سے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کی۔ پھر 1888 میں قانون کی پڑھائی کے لیے وہ انگلینڈ جاتے ہیں اور وہاں سے بیرسٹریٹ لا پاس کر کے واپس آتے ہیں۔ 1893 میں دادا عبداللہ اور ان کی ایک کمپنی کے لیے وکالت کرنے کے لیے جنوبی افریقہ کے نٹال جاتے ہیں، یعنی اپنی پریکٹس کرنے کے لیے، جو انہوں نے ڈگری حاصل کی تھی اس کی پریکٹس کے لیے افریقہ جاتے ہیں۔ یوں تو گاندھی جی کا پروگرام 3 ماہ وہاں رہنے کا ہوتا ہے، مگر اگلے 20 سال تک وہیں مقیم ہوتے ہیں۔ افریقہ میں مقیم گاندھی جی نے وہاں کے لوگوں پر ہونے والے ظلم و ستم اور ہندوستان پر انگریزی حکومت کے ناقابل قبول نسلی امتیازی پالیسی کی خلاف ورزی کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس جدوجہد کے ذریعے ستیہ گرہ نامی سماجی ہتھیار کی انہوں نے تخلیق کی۔ اسی لیے افریقہ کے لوگ بڑے قابل فخر انداز میں کہتے ہیں، آپ نے تو گاندھی کو کچھ بھی نہیں معلوم سا بھیجا تھا، ہم نے انہیں بہت کچھ دیا ہے، یعنی بہت ساری باتیں افریقہ میں آ کر ہی گاندھی جی نے سیکھی تھیں۔ افریقہ میں گاندھی جی نے نٹال انڈین کانگریس نامی ایک تنظیم بنائی، پھر انڈین اوپینین نامی ایک اخبار بھی جاری کیا۔ اپنی جدوجہد کو مستحکم بنانے کے لیے انہوں نے پیسیو آرگنائزیشن ریزسٹنس نامی ایک تنظیم بھی قائم کی، تاکہ ستیہ گرہ کے ذریعے انگریز حکومت کو جھکایا جا سکے۔ ستیہ گرہ اور جدوجہد کی تربیت کے لیے گاندھی جی نے افریقہ میں فونس ٹالسٹے فارمز نامی ایک آشرم بھی قائم کیا۔ گاندھی جی کو اپنے دوست کیلن بیگ اور اپنے خاندان، دوستوں اور ہندوستانیوں کا ساتھ حاصل ہوا۔ اوپر آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، بیچ میں گاندھی جی ہیں اور آس پاس ان کے افریقہ کے دوست ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ آخرکار اس طرح کی جدوجہد کرتے ہوئے گاندھی جی نے انگریزی سرکار پر دباؤ بنایا اور وہ ہندوستانیوں کے مخالف قوانین کو واپس لینے پر انہیں مجبور کر دیا۔ اسی دوران ایک واقعہ ہوتا ہے بچوں، وہ ہے گاندھی جی کو ٹرین سے باہر پھینک دینے کا واقعہ۔ ایک مرتبہ افریقہ میں رہائش کے دوران گاندھی جی پریٹور وریا اور دربان کے درمیان ریلوے گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے درجے کی ٹکٹ خریدنے کے باوجود گورے افسر نے گاندھی جی کو اس ریلوے بوگی سے باہر نکالا، کیونکہ افریقہ میں ریلوے ڈبے گوروں کے لیے الگ، یعنی سفید فام لوگوں کے لیے الگ، اور
سیاہ فام لوگوں کے لیے الگ علیحدہ بنائے گئے تھے۔ گاندھی جی نے فرسٹ کلاس جو ٹکٹ لی تھی وہ جو ہے گورے لوگوں کے لیے مخصوص تھی، مگر گاندھی جی اسی میں بیٹھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے انہیں کیا کیا جاتا ہے، بے عزت کر کے وہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں نوآبادیات میں بسنے والے ہندوستانیوں کی زندگی انگریزوں کے ظلم ستم سہنے کا تجربہ گاندھی جی کو اسی وقت ہوا تھا۔ نسلی امتیازات اور ضعیف الاعتقادات نظریے افریقہ میں ملتے ہیں، ایسا گاندھی جی کا ماننا تھا۔ یعنی افریقہ میں حد سے زیادہ نسلی امتیازی پالیسی، جسے ہم اپارتھائڈ کہتے ہیں، وہ پائی جاتی ہے۔ یہ تجربہ انہوں نے وہیں پر کیا تھا۔ جنوبی افریقہ کی مسلسل جدوجہد کے بعد 1915 میں گاندھی جی ہندوستان کو لوٹتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں بچوں گاندھی جی کے ابتدائی تحریکات کیا تھے۔ گاندھی جی گوپال کرشن گوکھلے کو اپنا سیاسی گرو یعنی ٹیچر مانتے تھے۔ ہندوستانیوں کی زندگی کے حالات معلوم کرنے کے لیے گاندھی جی نے اس دور میں تیسرے درجے کے ریل کے ڈبے میں پورے ہندوستان کا سفر کیا، تاکہ وہ جان سکیں کہ ہندوستان کے حالات کیا ہیں۔ 1916 میں احمد آباد میں سابرمتی آشرم انہوں نے قائم کیا۔ گاندھی جی بلا واسطہ احتجاج، عدم تشدد اور ستیہ گرہ کے ذریعے آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ستیہ گرہ اور اہمسا کو ہی اپنے ہتھیار بنائے۔ دیکھو بچوں، یہ انسانی تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا کہ جو اپنے مشن کو کامیاب کرنے کے لیے پہلی مرتبہ عدم تشدد اور ستیہ گرہ کا استعمال کیا گیا تھا، اور یہ ہتھیار تھے گاندھی جی کے۔ اپنے اصولوں کو انہوں نے ہند سوراج نامی اخبار میں شائع کرنا شروع کیا۔ ایسے میں دیکھیے بچوں، 1917 میں ایک تحریک ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں چمپارن تحریک یا پھر انڈیگو تحریک بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی، بنگال کے کسانوں کو انگریز مجبور کر رہے تھے کہ وہ اپنے کھیتوں میں نیل کی کاشت کریں۔ انڈیگو نیل کو کہا جاتا ہے، نیل کی کاشت کریں۔ اس سے کسان مایوس تھے۔ گاندھی جی نے ایک تحریک چلائی جسے چمپارن تحریک یا چمپارن ستیہ گرہ کہتے ہیں۔ نیچے جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں وہ نیل کی کاشت کی تصویر ہے، کیونکہ ہندوستانی کسانوں کو یہ پسند نہیں تھا کہ وہ نیل اپنے کھیتوں میں اگائیں، مگر انگریزوں نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے کھیتوں میں نیل کی ہی کاشت کریں، کیونکہ اس دور میں نیل کی کافی مانگ تھی۔ آپ نیل سمجھ سکتے ہیں، جو ہم کپڑوں میں سفید کپڑوں میں استعمال کرتے ہیں، لکھنے کے لیے انک میں استعمال کرتے ہیں، مگر ہندوستانی کسان چاہتے تھے فصلیں اگانا، انگریز زبردستی کر رہے تھے کہ وہ نیل اگائیں، تو انگریزوں کو اپنی پالیسی کو واپس لے لینا پڑا تھا۔ اسی طرح گاندھی جی کی ابتدائی تحریکات میں احمد آباد کے کپاس کے مل یا کپڑوں کی مل کے نوکروں کی تنخواہ بڑھانے کے لیے انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی۔ اسی سال گجرات کے کھیڑا نامی گاؤں میں کسانوں پر ٹیکس کے تعلق سے بھی تحریک میں کامیابی حاصل انہوں نے کی تھی۔ گاندھی جی کے ان تمام تحریکات میں ستیہ، اہمسا، ستیہ گرہ کے طریقوں کو ہی اپنایا گیا تھا، اسی کا تجربہ انہوں نے کیا تھا۔ اس طرح جدوجہد آزادی میں ایک نیا باب کھلتا ہے، طریقہ ہوتا ہے راست احتجاج، اہمسا، ستیہ گرہ جیسے ہتھیارات۔ اپنے اصولوں کو اس دور میں گاندھی جی نے ہریجن اور ینگ انڈیا نامی اخبارات میں شائع کرنا شروع کیا۔ تو پیارے بچوں، آپ کو یہ یاد رکھ لینا ہے کن کن اخبارات میں اپنے خیالات شائع کرتے تھے۔ ہند سوراج، ہریجن، ینگ انڈیا نامی اخبارات۔ گاندھی جی کے خیالات اور ہتھیارات کیا تھے یہ جانیں گے۔ ابھی میں نے آپ کو بتلایا گاندھی جی کا سب سے اہم ہتھیار ستیہ گرہ ہے۔ ستیہ گرہ کا مطلب کیا ہے؟
सच की मांग करना, सच के लिए दबाव डालना। ये हथियारात सबसे पहले गांधी जी ने अफ्रीका में इस्तेमाल किए थे। उसके बाद गुजरात में आने के बाद भी उन्होंने इन्हीं जो है आलात का इस्तेमाल किया था। सत्याग्रह में झूठ, तशद्दुद का भी इनकार किया जाता है। इन हथियारात को हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी में गांधी जी ने मुसलसल इस्तेमाल किया और एक बड़ा समाजी तहक़ीक़ी अमल अपनाया। यानी उन्होंने सबसे पहले इंसानी तारीख़ में इन हथियारात को इस्तेमाल करके आज़ादी हासिल की थी। प्यारे बच्चों, गांधीयाई दौर में जो अगला वाक़या है वो है जलियांवाला बाग का क़त्ल-ए-आम। बरतानवी हुकूमत ने इनक़लाबी सरगर्मियों को कुचलने के लिए 1919 सन ईस्वी में रोलेट एक्ट जारी किया था। अंग्रेज़ों ने एक क़ानून बनाया था, उसका नाम था रोलेट एक्ट। इस एक्ट के तहत बग़ैर किसी तहक़ीक़ और सोच व विचार के क़ैद कर लिया जाता था और कोर्ट के ज़रिए मुजरिम ठहराकर उन्हें सज़ाएं सुनाई जाती थीं। ये एक हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद की तंजीम के इजलास मुनक़्क़िद करने और एक जगह जमा होने, खुले तौर पर अपने ख़यालात का इजहार करने की आज़ादी छीन लेता था। यानी अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई इस एक्ट के तहत बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। गांधी जी ने इसके ख़िलाफ़ एहतजाज में सत्याग्रह नामी एक तंजीम भी क़ायम की थी। जुलूस, इजलास, मुज़ाहरे करना, नुमाइश करना, सरकार के ख़िलाफ़ इनकार करना वग़ैरह जैसे सियासी कार्रवाइयों को गांधी जी ने अपना लिया था और अंग्रेज़ सरकार ने रोलेट एक्ट के ख़िलाफ़ होने वाले तमाम सरगर्मियों को कुचलने का इरादा कर लिया। एक तरफ अंग्रेज़ जो है अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे, दूसरी तरफ सत्याग्रह के ज़रिए गांधी जी जुलूस, इजलास और जो है सरकार के ख़िलाफ़ इनकार करना, इस तरह के प्रोग्राम मुनक़्क़िद करवा रहे थे। ये जो है दौर चल रहा था। ऐसे में 16 अप्रैल 1919 सन ईस्वी को गांधी जी ने एक अजीम हड़ताल बुलाई। पंजाब में डॉक्टर फ़खरुद्दीन, डॉक्टर सत्यपाल वग़ैरह को क़ैद कर लिया गया। इसकी मुखालिफत में, यानी गांधी जी के हड़ताल जो बुलाने वाला फ़ैसला था उसके लिए और रोलेट एक्ट की मुखालिफत करते हुए 13 अप्रैल को पंजाब के अंदर के जलियांवाला बाग मुकाम पर बैसाखी के त्यौहार पर एक जो है पुरअमन एहतजाजी जलसा मुनक़्क़िद किया जाता है। इस मौके पर पंजाब के अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग में तकरीबन 2000 लोग रोलेट एक्ट के ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज करने के लिए जमा होते हैं। प्यारे बच्चों, इन नुकात को गौर से सुनिए और याद रखते जाइए। एक सीरियल की तरह, एक जो है दिलचस्प कहानी की तरह आपको ये तमाम जो है स्टेप बाय स्टेप, एक नुक्ते के बाद दूसरा नुक्ता, एक वाक़े के बाद दूसरा वाक़े आपको याद रखते जाना है ताकि आप मुकम्मल हमारी जद्दोजहद आज़ादी को समझ सकें। तो अब जो अमृतसर का जो मुकाम था जलियांवाला बाग, वहाँ पर 2000 लोग जमा हो गए। ऐसे वक्त में जनरल डायर नामी एक अंग्रेज़ ऑफिसर ने अपने सिपाहियों को फायरिंग का हुक्म दे देता है। आप नीचे तस्वीर में देख रहे हैं, वो लोग तमाम जो है ना उनके पास हथियार हैं, ना जो है कोई गोला बारूद है, बल्कि वो जो है खामोशी से अपना मुजाहरा कर रहे थे। ऐसे में जनरल डायर क्या करते हैं, आकर घेर लेते हैं और अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि वो जो है इन लोगों पर गोलियां चलाएं, जिससे उसी वक्त 380 लोग मारे जाते हैं, हज़ारों लोग ज़ख्मी होते हैं। इसमें मर्द, औरत, बच्चे, बुज़ुर्ग तमाम लोग शामिल होते हैं। हालांकि इस वाक़ये के बाद अंग्रेज़ी हुकूमत ने हंटर कमीशन को इंक्वायरी के लिए कायम भी किया था। प्यारे बच्चों, ये जो है इमारत है वहाँ पर बनाई गई है
تاکہ ہندوستانیوں کو ہمیشہ یاد رہے کہ یہاں پر ایک سہاں گزرا تھا۔ اس سہاں سے گاندھی جی اور تمام ہندوستانی کافی رنجیدہ ہوئے۔ رویندر ناتھ ٹیگور نے اپنا نائٹ ہوڈ خطاب واپس لوٹایا۔ اس واقعے کو ظلم کی طرح دیکھتے ہوئے رویندر ناتھ ٹیگور کو انگریزوں نے جو خطاب دیا تھا نائٹ ہوڈ کا، انہوں نے وہ واپس کر دیا۔ گاندھی جی نے عدم تعاون تحریک کا اعلان بھی کیا جو جلیان والا باغ کے حادثے کے بعد ہی ہوا تھا۔ پیارے بچوں، ایک بات یہاں پر یاد رکھتے چلیں، معصوم ہندوستانیوں کا قتل کرنے والے جنرل ڈائر کو ایک ہندوستانی انقلابی ادھم سنگھ نے انگلینڈ میں قتل کر دیا۔ بعد میں ادھم سنگھ کو بھی پھانسی دے دی جاتی ہے۔ اب جدوجہد آزادی اور گاندھیائی دور میں ایک واقعہ پیش آتا ہے، اسے ہم کہیں گے خلافت تحریک۔ پیارے بچوں، پہلی جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے عثمانی سلطنت کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ عثمانی سلطنت کا مطلب ہے ترکوں کی سلطنت۔ اس وقت دنیا کے تمام مسلمان ترک سلطنت کو اپنا خلیفہ مانتے تھے۔ جب انگریزوں نے ان کو بے دخل کر دیا تو جگہ جگہ دنیا میں خلافت کی تحریک چلی تھی۔ عثمانی ترکوں کی خلافت کو بچانے کے لیے تحریک چلی تھی۔ اس تحریک کے روح رواں ہندوستان میں علی برادران تھے۔ علی برادران میں 2 بھائی تھے، محمد علی جوہر اور شوکت علی جوہر۔ انہوں نے یہ تحریک چلائی تھی۔ اس میں کئی لوگ جڑے تھے۔ اس دور کی چند یادگار تصاویر یہاں پہ لگائی گئی ہیں۔ گاندھی جی کو پتا تھا کہ جب تک ہندو اور مسلمان مل کر انگریزوں کے خلاف نہیں لڑیں گے، انگریزوں کو ہرانا ناممکن ہے۔ اس لیے خلافت تحریک کا گاندھی جی نے ساتھ دیا۔ اب دیکھیے بچوں، عدم تعاون تحریک۔ 1920 میں گاندھی جی نے انگریزوں کے خلاف عدم تحریک کا اعلان کیا۔ اس تحریک کی حمایت میں طلبہ نے اسکولز اور کالجز چھوڑ دیے، وکلا عدالتوں سے باہر آ گئے، ہندوستانی زائمہ نے عطا کردہ خطابات انگریزوں کو واپس لوٹا دیے۔ تو پیارے بچوں، عدم تحریک کا مطلب ہی یہ ہے کہ انگریزوں کے کسی بھی کام میں ساتھ نہ دینا۔ عدم تحریک تعاون کے اہم پروگرامز یہ ہیں: اسکولز، کالجز، کورٹس وغیرہ کا انکار کرنا۔ جو انگریزوں کے اسکولز ہیں، جو کالجز ہیں، جو کورٹس ہیں، اس میں کام نہ کرنا۔ 1919 ایکٹ کے مطابق علاقائی دفاعات کے جلسوں کے لیے ہونے والے انتخابات کا انکار کرنا، یعنی الیکشنز میں بھی نہیں کھڑے ہونا۔ اس وقت انگریزوں نے علاقائی ریاستوں یا علاقائی اسمبلیوں کے لیے انتخابات کا طریقہ ہندوستانیوں کو دیا تھا، تو اس کا بھی ہندوستانیوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ انگریزوں کے دیے ہوئے اعزازات اور خطابات کو واپس کرنا، مقامی اجلاس کے لیے نامزد اراکین کا مستعفی ہونا، سرکاری کاموں میں شرکت سے انکار کرنا، غیر ملکی اشیاء کا بائیکاٹ کرنا، یعنی جو انگلینڈ سے لا کے جو اشیاء یہاں فروخت کرتے تھے اس کا انکار کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ دستی جلاہے کے کام کو ترجیح دینا، کھادی کو تیار کرنا اور قومی اسکولز کھولنا، ہندو مسلم اتحاد قائم کرنا، چھوت چھات کے نظام کو دور کرنا، عورتوں کے استحصالی کاموں کو خارج کرنا اور ان کی ترقی و فلاح بہبودی کے لیے کام کرنا۔ یہ تمام کس میں تھے؟ عدم تحریک تعاون کے پروگرام تھے۔ پیارے بچوں، عدم تحریک تعاون کے دوران ہونے والے ترقیات، کیا اس میں کچھ فائدہ حاصل ہوا یا ہندوستانیوں کو کچھ فائدہ ہوا؟ وہ اب ہم دیکھیں گے۔ دیش بندھو چترنجن داس، موتی لال نہرو، راجندر پرساد اور دیگر وکلا نے اپنا پیشہ ترک کر دیا۔ اس تحریک کے تحت طلبہ اپنے کالجز چھوڑ کر چلے آئے۔ کانگریس 1919 کے قانون کے تحت چناؤ لڑنے کا ارادہ ترک کیا۔ کاشی ودیا پیٹھ، گجرات ودیا پیٹھ،
جامعہ ملیہ اسلامیہ جیسی یونیورسٹیاں ہندوستان میں قائم ہوئیں۔ عورتیں بھی کانگریس کے ساتھ ہو گئیں، یعنی اب تک عورتیں جو ہے سیاست سے دور تھیں، مگر عدم تحریک تعاون کے بعد عورتیں بھی کانگریس کا ساتھ دینے لگیں۔ غیر ملکی اشیاء کے کپڑے کی خرید و فروخت کرنے والے دکانوں کے خلاف احتجاج کیا جانے لگا اور جو ہے غیر ملکی کپڑوں کو جلایا جانے لگا۔ 1921 میں شہزادہ پرنس آف ویلز کی ہندوستان آمد پروگرام کی مخالفت کی جانے لگی۔ پیارے بچوں، اب دیکھتے ہیں عدم تحریک تعاون جو چل رہی ہے اس کے نتائج کیا ہوئے۔ اس تحریک میں کئی ایک مقاصد کو اپنایا تھا لیکن خطرناک نتائج بھگتنے پڑے۔ قومی جدوجہد عوامی جدوجہد میں بدل گئی۔ کانگریس میں انقلابی طرز کی تحریک سے دوچار ہو گئے، یعنی کانگریس میں اب انقلابی طرز آنے لگا۔ اب تک جو عدم تشدد کی بات کرتے تھے، ایک گروہ جو ہے اب انقلاب کی بات کرنا شروع کیا۔ ایک اچھا نتیجہ یہ ہوا کہ عارضی طور پر ہی صحیح ہندو مسلم میں اتحاد قائم ہوا۔ قومی جدوجہد شہروں سے چھلانگ لگا کر قریوں تک جا پہنچی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب لوگوں میں شعور بیدار ہو چکا تھا۔ نہ صرف شہر کے لوگ بلکہ گاؤں کے لوگ بھی جدوجہد آزادی میں حصہ لینا شروع کر چکے تھے۔ چھوت چھات کا خاتمہ ہوا، خواتین کو عام جگہوں پر داخلے کی اجازت ملی۔ یہ سب غور کیے جانے والے نتائج ہیں۔ حالانکہ جو حاصل ہونا تھا اتنا نہیں حاصل ہوا، مگر بہت کچھ اس دور کے رہنماؤں نے حاصل کر لیا۔ پیارے بچوں، اب ہم چوری چورے کا واقعے کے بارے میں جانیں گے۔ اتر پردیش کے مقام چوری چورا کے پرامن لوگوں پر پولیس طاقت کا استعمال کیا تو آگ بگولا ہو کر لوگ پولیس تھانے میں داخل ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ پولیس کو فائرنگ کا سہارا لینا پڑا۔ جب گولی بارود کا ذخیرہ ختم ہو گیا تو پولیس والے تھانے کے اندر بھاگ گئے۔ غضبناک احتجاجیوں نے تھانے کو آگ لگا دی۔ 22 پولیس والے تھانے کے اندر ہی جل کر مر گئے۔ گاندھی جی کو اس سے کافی صدمہ ہوا اور گاندھی جی نے فیصلہ کیا کہ تحریک عدم تعاون کو واپس لیا جائے اور اس واقعے کے لیے گاندھی جی کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ 6 سال کی سزا انہیں سنائی گئی۔ پیارے بچوں، جدوجہد آزادی میں ایک واقعہ ہے، وہ ہے سوراج پارٹی۔ تحریک عدم تعاون کے واپس لینے سے کانگریس اراکین کے جذبے میں کمی آنے لگی۔ اس وقت CR داس، موتی لال نہرو اور اجمل خان نے مل کر سوراج پارٹی قائم کی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ انگریزی سرکار جو قوانین بنائے اس کو واپس لینے کا چیلنج کرنا۔ وہ بھی کہاں سے کرنا؟ تنظیمی اجلاس منعقد کر کے، قانونی مجالس میں داخل ہو کر وہاں کے مشاورات میں رکاوٹ بن جانا۔ اس سے جدوجہد آزادی میں تیزی آنے لگی۔ 1923 میں CR داس اور موتی لال نہرو نے سوراج پارٹی قائم کی تھی۔ اسی برس مولانا ابوالکلام آزاد کی صدارت میں دہلی میں کانگریس کا اجلاس ہوتا ہے اور پارٹی کے اراکین بھی انتخابات میں نمائندگی کا فیصلہ کرتے ہیں، یعنی انتخابات میں حصہ لے کر انگریزوں کو ایوانوں میں ان کے بنائے جانے والے قوانین کو روکنے کے لیے انتخابات میں حصہ لینا۔ نومبر 1923 میں ہوئے انتخابات میں سوراج پارٹی کو 101 نشستیں حاصل ہوئی تھیں۔ پیارے بچوں، اب سول نافرمانی تحریک۔ اب تک ہم جو پڑھ رہے تھے عدم تحریک تعاون، اب جو ہے وہ ہے سول نافرمانی تحریک۔ سب سے پہلے ہم اس کے اسباب دیکھتے ہیں۔ 1927 میں
انگریزی سرکار نے سائمن کمیشن کا تقرر کیا تاکہ 1919 کے ہندوستانی سرکار کے لیے جاری کردہ مونٹیگو جیمز-فورڈ اصلاحات کی عمل پیرائی ہو۔ 3 فروری 1928 کو سائمن کمیشن ہندوستان آیا تو ہندوستانیوں نے احتجاج کرتے ہوئے سائمن گو بیک کے نعرے لگائے اور جگہ جگہ عوام نے احتجاج کیا۔ ممبئی، مدراس، لاہور اور دیگر مقامات پر بند کا اہتمام بھی کیا گیا۔ اسی دوران لالا لاجپت رائے لاہور میں بند کے دوران لاٹھی چارج کی وجہ سے زخمی ہوئے، پھر ان کی موت ہو گئی۔ اوپر جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں وہ اسی دور کی تصویر ہے جس میں لالا لاجپت رائے کو سامنے دکھایا گیا ہے، جس کے بعد ہندوستانیوں میں قومی جذبہ اور شدت اختیار کر جاتا ہے۔ انگریزی سرکار نے ہندوستانیوں کے سامنے ایک مسئلہ پیش کیا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ تمام سیاسی پارٹیوں اور معاشروں سے منظور شدہ ایک دستور کی تیاری کی جائے۔ اس ضمن میں موتی لال نہرو کی صدارت میں 1928 میں ایک کمیٹی قائم ہوتی ہے اور ایک رپورٹ یہ لوگ تیار کرتے ہیں۔ اس رپورٹ کو ہم نہرو رپورٹ کہتے ہیں۔ گاندھی نہرو کمیٹی کی سفارشات کو منظوری دیتے ہیں، یعنی موتی لال نہرو نے جو رپورٹ تیار کی تھی اسے گاندھی جی بھی منظوری دے دیتے ہیں۔ ہندوستان کو ڈومینائن مقام کے ساتھ ساتھ وفاقی انتظام، اقلیتوں کے لیے علیحدہ رائے دہندگی کا علاقہ، صوبوں کو لسانی بنیاد پر درجہ بندی، ہندوستان کی بنیادی حقوق کے لیے جمہوریت لانا وغیرہ سفارشات اس نہرو کمیٹی میں پائے جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ جو نقطہ ہے وہ اہم ہے۔ نہرو رپورٹ میں پیش کیے گئے سفارشات کیا کیا تھے تو آپ یہ لکھیں گے۔ ہندوستان کو ڈومینائن مقام کے ساتھ ساتھ وفاقی انتظام فراہم کرنا۔ ڈومینائن کا مطلب یہ ہے مرکز میں انگریزوں کی حکومت رہے گی، ریاستوں میں ہندوستانیوں کی چنی ہوئی حکومت ہوگی۔ اقلیتوں کے لیے علیحدہ رائے دہندگی، یعنی جو مذہبی لحاظ سے کم تعداد میں ہیں ان کے لیے جو ہے علاقے مخصوص کرنا۔ انگریزی صوبوں کو لسانی بنیاد پر درجہ بندی کرنا، یعنی جس طرح اب ہم کرے ہیں نا، زبان کی بنیاد پر جس طرح ہم ریاستیں بنائے ہیں، اسی طرح اس دور میں پہلے ہی انگریزوں کو یہ بات بتلائی گئی تھی اور ہندوستانیوں کے بنیادی حقوق اور جمہوریت لانا وغیرہ اس کمیٹی نے سفارشات کی تھیں۔ انگریزی لیبر پارٹی کے وزیر اعظم رام سے میک ڈونلڈ وائسرائے اروین کی باہمی گفتگو سے ہندوستان کو ڈومینائن ریاست کا مقام دینے کا جائزہ لینے کا اعلان بھی کیا گیا تھا۔ اسی دوران 1929 میں کانگریس لاہور میں ایک اجلاس منعقد کرتی ہے۔ اس کی صدارت جواہر لال نہرو کرتے ہیں اور یہ طے پاتا ہے کہ ہندوستان کو ڈومینائن نہیں بلکہ مکمل آزادی چاہیے، جسے پورن سوراج کا جو ہے نعرہ اس اجلاس میں دیا جاتا ہے۔ 1930 کو پہلی بار یوم جشن آزادی منایا بھی جاتا ہے اور اس اجلاس میں تحریک ترک موالات کی مکمل ذمہ داری گاندھی جی کو دے دی جاتی ہے۔ اس تاریخی دن کی بدولت ہی 26 جنوری 1950 کو آزاد ہندوستان کا دستور عمل میں لایا گیا تھا۔ پیارے بچوں، اب دیکھیں گے تحریک ترک موالات، سول نافرمانی تحریک کیا ہے۔ اب تک ہم عدم تعاون تحریک دیکھے، اب ہم سول نافرمانی تحریکات پڑھیں گے۔ 1930 فروری کو گاندھی جی نے وائس رائے لارڈ ارون کو 11 مطالبات پیش کیے۔ 11 ڈیمانڈز گاندھی جی ارون کے سامنے رکھتے ہیں، مگر انگریزی حکومت نے تمام جو ہے سفارشات کو رد کر دیا، جس کے نتیجے میں گاندھی جی 1930 میں سابرمتی آشرم سے سورت میں واقع ڈانڈی تک کی ستیہ گرہ اپنے پیروں یعنی
اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیدل طے کر کے سمندر کے کنارے پہنچتے ہیں اور نمک تیار کرتے ہیں۔ اس واقعے کو تاریخ میں ڈانڈی مارچ کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، نیچے آپ کو نقشہ دکھائی دے رہا ہے۔ تقریباً 375 کلومیٹر کی دوری 12 مارچ تا 16 اپریل 1930 تک گاندھی جی پیدل سفر کر کے طے کرتے ہیں، اور اس قانون کو، نمک پر جو ٹیکس عائد کیا گیا تھا اس قانون کو توڑتے ہیں، نمک بنا کر تمام میں تقسیم کرتے ہیں۔ اب ہندوستان میں کافی جوش و خروش سے جدوجہد آزادی کا جذبہ پھوٹ چکا تھا، شدت اختیار کر چکا تھا، تو انگریزوں نے ہندوستانی رہنماؤں کو بات چیت کے لیے انگلینڈ بلایا۔ اسے ہم کہیں گے پہلی گول میز کانفرنس۔ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں انگریزوں نے 3 مرتبہ گول میز کانفرنس منعقد کروائی تھی۔ انگریزوں نے پچھلی مانگوں کے تحت 1930 میں ہندوستان کے رہنماؤں کو انگلینڈ بلایا۔ گول میز کانفرنس میں یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ ہندوستانیوں کو چھوڑ کر حکومت اپنے آپ سے کوئی فیصلہ نہیں لے سکتی۔ اس اجلاس میں اچھوتوں کے لیے الگ انتخابی حلقے سے منتخب ہونے کا موقع دیا گیا، یعنی جو دلت ہوتے ہیں، جو ہریجن ہوتے ہیں، جس طرح مذہبی اقلیتوں کو علیحدہ حلقے دیے گئے تھے، اسی طرح اچھوتوں کو بھی علیحدہ حلقے دینے کی بات اس گول میز کانفرنس میں کی جاتی ہے۔ گاندھی جی اس وقت جیل میں ہوتے ہیں، اور اس اجلاس میں شامل ہونے کے لیے گاندھی جی کو جیل سے رہا کیا جاتا ہے، مگر کانگریس اور گاندھی جی اس اجلاس میں شریک ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ اس کانفرنس میں ملکی تنظیموں کے علاوہ مختلف معاشروں کے رہنما بھی شامل ہوتے ہیں۔ کانگریس اور گاندھی جی کو چھوڑ کر تقریباً تمام لوگ پہلی گول میز کانفرنس میں شامل ہوتے ہیں۔ ان میں ہیں ڈاکٹر بی آر امبیڈکر، تیج بہادر، محمد علی جناح، سرینیواس شاستری، محمد علی جوہر وغیرہ۔ پیارے بچوں، میں یہاں پر آپ کو ایک واقعہ بتاتی چلوں۔ محمد علی جوہر اس وقت 80 سال کی عمر میں تھے، کافی بزرگ تھے، اس کے باوجود بھی 15 دن کا سفر وہ پانی کے جہاز سے طے کر کے لندن پہنچتے ہیں۔ اور دیکھیے بچوں، گول میز کانفرنس میں جب انہیں بولنے کا موقع دیا جاتا ہے تو وہ ایک جملہ، تاریخی جملہ ادا کرتے ہیں۔ محمد علی جوہر انگریزوں سے کہتے ہیں، یا تو تم مجھے ہندوستان کی آزادی دے دو، یا نہیں تو مجھے انگلینڈ میں قبر کی جگہ دے دو۔ میں ایک غلام ملک میں مرنا اور دفن ہونا نہیں چاہتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آزادی اس دور کے لوگوں کو کتنی پسند تھی، اور کئی لوگ اتنا بزرگی کے دور میں بھی یہ جذبہ وہ رکھتے تھے۔ پیارے بچوں، ڈومینائن ریاستی مقام اور ذمہ دار سرکار اور مذہبی رہنمائی کے متعلق فیصلے اس گول میز کانفرنس میں کیے جاتے ہیں، مگر کانگریس نے پہلی گول میز کانفرنس میں شرکت نہ کی تھی، جس کی وجہ سے اجلاس نامکمل رہتا ہے۔ 2 سالوں بعد پھر سے دوسری گول میز کانفرنس انگریز منعقد کرواتے ہیں۔ یہ 1932 کی بات ہے۔ مارچ 1932 میں گول میز کانفرنس کے تمام فیصلوں کو سنانے اور منوانے کے لیے گاندھی جی اور وائس رائے ارون کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ اس معاہدے کو گاندھی ارون معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں گاندھی جی نے سول نافرمانی تحریک کو روک دینے کا فیصلہ کیا اور دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت کا بھی فیصلہ کیا۔ اس اجلاس میں بھی محمد علی جناح اور امبیڈکر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ یاد رکھ لیجئے، محمد علی جوہر جب واپس ہو رہے تھے پہلی گول میز کانفرنس میں حصہ لے کر، تو فلسطین کے مقام پر ان کی وفات ہو جاتی ہے، اور آج بھی وہ فلسطین میں ہی مدفن ہیں، یا ان کی وہ جو
خواہش تھی کہ وہ ایک آزاد ملک میں مرنا چاہیں گے، غلام ملک میں نہیں، وہ شاید مکمل ہوئی تھی۔ دوسری گولمیز کانفرنس میں ڈاکٹر امبیڈکر نے مخصوص انتخابی حلقے کی پیشکش کی۔ اچھوتوں کے لیے جو ہے امبیڈکر نے پھر سے دوبارہ سے مطالبہ کیا، مگر گاندھی جی کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ امبیڈکر اور گاندھی جی کے درمیان تفرقات پیدا ہوئے اور دوسری گولمیز کانفرنس بھی بغیر کسی فیصلے کے ختم ہو گئی۔ حالانکہ انگریزوں نے اچھوتوں کو الگ انتخابی حلقے دینے کا اعلان کیا۔ اس کی مخالفت میں گاندھی جی نے تاعمر بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ پیارے بچوں، کیا وجہ تھی گاندھی جی اچھوتوں کو علیحدہ انتخابی حلقے دینا نہیں چاہتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ گاندھی جی دلت، ہریجن، برہمن سبھی کو ایک مانتے تھے۔ علیحدہ جو ہے حلقے دینے سے ان کی پہچان الگ ہو جائے گی، اتحاد ختم ہوگا، اس لیے مل کر رہنا وہ چاہتے تھے۔ مگر امبیڈکر کا خیال تھا کہ جب تک سماجی آزادی حاصل نہیں ہوگی، سیاسی آزادی بے معنی ہے۔ یعنی وہ اچھوتوں کو عرصے دراز سے دبا کچلا پاتے تھے، وہ انہیں حق دلوانا چاہتے تھے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح تھے۔ جب گاندھی جی بھوک ہڑتال شروع کرتے ہیں تو امبیڈکر کو منانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں پونا معاہدہ طے پاتا ہے اور جو ہے اس میں یہ بات طے کی جاتی ہے کہ مذہبی انتخابی حلقے کے بجائے چند علاقے اچھوتوں کے لیے مخصوص کیے جائیں گے، یعنی ریزرویشن انہیں دیا جائے گا۔ علیحدہ سے جو ہے جس طرح مذہبی انتخابی حلقے تھے ویسے نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کو ریزرویشن دیا جائے گا۔ ایسا جو ہے معاہدہ طے ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں پونا معاہدہ، جو گاندھی جی اور امبیڈکر کے درمیان ہوا تھا۔ اب دیکھیے بچوں، تیسری گولمیز کانفرنس۔ انگریزی سرکار میں مرکز میں وفاقی اور ریاستوں میں حلقہ جاتی حکومت کی تشکیل کی طرف جو ہے اشارہ کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں تیسری گولمیز کانفرنس 1932 میں بلائی جاتی ہے۔ سرکار کی پیش کردہ انتظام کا انکار کرتے ہوئے کانگریس اس اجلاس میں حاضری دینے سے انکار کرتی ہے۔ تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے، پہلی اور تیسری گولمیز کانفرنس میں کانگریس شامل نہیں ہوئی تھی۔ گولمیز کانفرنس کے اثر سے انگریزی سرکار نے 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جاری کیا۔ اس ایکٹ میں سرکار نے وفاقی حکومت، ریاستی حکومت کے قیام کا موقع فراہم کیا اور ہندوستانیوں کو سیاسی حقوق دیے جانے لگے۔ کانگریس اور مسلم لیگ نے انتخابات میں لڑنے کا فیصلہ کیا اور جو ہے کانگریس اکثریت حاصل کر کے سرکار بھی بنا لیتی ہے۔ اسی دوران دوسری جنگ عظیم شروع ہو جاتی ہے اور یورپ کے سیاسی حالات کے پیش نظر ہندوستان کے وائسرائے نے جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ کانگریس حکومت نے مخالفت کی اور سرکار سے باہر آ گئے۔ وائسرائے کے فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے گاندھی جی نے بھی انفرادی ستیہ شروع کر دی۔ اس کے لیے ہندوستانیوں کو تسلی دینے کے لیے انگریز سرکار نے اسٹیفورڈ کرپس نامی ایک کمیشن کو ہندوستان کو روانہ کیا تھا۔ پیارے بچوں، سبق تھوڑا سا طویل ہے، مگر آپ ایک ناول کی طرح، ایک دلچسپ کہانی کی طرح سے یاد رکھتے جائیں گے تو بہت ہی دلچسپ آپ کو لگے گا۔ دیکھیے بچوں، ہندوستان چھوڑ دو تحریک 1942 1942 میں حکومت نے امن بات چیت کے لیے اسٹیفورڈ کرپس مشن بھیجا۔ اس مشن نے ڈومینائن درجہ دینے کی تجاویز رکھی۔ ابھی میں نے آپ کو سمجھایا، ڈومینائن کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو ہے مرکز میں انگریز حکومت رہے گی، ریاستوں میں ہندوستانیوں کی حکومت رہے گی۔ مگر کانگریس نے اسے نامنظور کر دیا۔ کانگریس نہیں چاہتی تھی کہ جو ہے ڈومینائن اسٹیٹ ملے، بلکہ وہ تو مکمل آزادی چاہتے تھے۔
اب پہلی مرتبہ گاندھی جی نے کرو یا مرو کا نعرہ دیا، ڈو اور ڈائی۔ یہ پہلی بار تھا گاندھی جی نے تشدد کی بات کی، جس کی وجہ سے گاندھی جی سمیت کئی لیڈران کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ایسے میں غیر کانگریسی تنظیمیں منظر عام پر آتی ہیں اور تحریک میں کئی نئے رہنماؤں کو راستہ ملتا ہے۔ اس موقع پر جے پرکاش نارائن، جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، انہوں نے ہندوستان چھوڑ دو تحریک کی قیادت کی تھی اور اپنے ہندوستانی ساتھیوں کے ساتھ مل کر ملک کے مختلف علاقوں میں انقلابی سرگرمیاں انجام دینا انہوں نے شروع کیا تھا۔ جے پرکاش نارائن نے دی فریڈم اسٹرگل نامی ایک تنظیم بھی قائم کی۔ پیارے بچوں، ہندوستان چھوڑ دو تحریک میں مسلم لیگ اور ہندو مہا سبھا نے ساتھ نہیں دیا تھا، بلکہ اس کے عوض میں انہوں نے ہندوستان کی تقسیم کا مشورہ پیش کیا۔ آتے آتے کانگریس اور مسلم لیگ کے تعلقات انتہائی خراب ہو چکے تھے۔ اس موقع پر برطانوی حکومت نے جلدی سے حکومت کا منتقلی کا اعلان کر دیا۔ مارچ 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے گاندھی جی، جناح اور دیگر رہنماؤں سے تبادلہ خیال کیا اور اس نے ہندوستان کے تقسیم کا منصوبہ تیار کیا۔ جولائی 1947 میں ہندوستان کی آزادی کا بل پاس ہو گیا اور ایک ایکٹ بنا۔ اس ایکٹ کے مطابق 15 اگست 1947 کو ہندوستان اور پاکستان وجود میں آئے۔ ریڈکلف نے ان ممالک کے درمیان سرحدوں کی حد بندی کی اور بھارت کے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے جواہر لال نہرو نے حلف لیا۔ ابھی آزادی کے چند ہی مہینے گزرے تھے کہ گاندھی جی کا قتل ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، دیکھتے ہیں 30 جنوری 1948 کو ہندو مسلم اتحاد کے معمار مہاتما گاندھی جی جب عبادت میں حصہ لینے کے لیے جا رہے تھے، نتھورام گوڈسے نے انہیں شہید کر دیا۔ آپ نیچے جو تصویر گاندھی جی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں وہ نتھورام گوڈسے ہے، جن کا تعلق RSS نامی تنظیم سے ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، جسمانی طور پر گاندھی جی کی موت ہو جانے کے باوجود ان کی امیدیں انسانی خدمات، اتحادی ترقی اور انسانی حقوق آج بھی باقی ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا سبق۔ اب ہم آپ کے لیے چند سرگرمیاں انجام دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سرگرمی نمبر 1 دیکھیں گے۔ یہاں پر آپ کو جوڑ لگانا ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ اپنے کمنٹ باکس میں صحیح جوڑ کیا ہے وہ مجھے لکھ کر بتلائیں گے۔ پہلا ہے گاندھی جی کے ہتھیارات، پارٹ بی میں ہے نمک ستیہ گرہ، اور دوسرا ہے جلیان والا باغ، بی ہے موتی لال نہرو، چورا چوری واقعہ، سی ہے ستیہ اہمسا بھائی چارگی، چوتھا ہے نہرو رپورٹ اور ڈی ہے 1919 اسی طرح پانچواں وہ ڈانڈی مارچ اور ای 1922 تو پیارے بچوں، جلدی جلدی آپ صحیح جوڑ لکھ کے بتلائیں گے۔ میں آپ کو تھوڑا سا وقفہ دیتی ہوں۔ چلیے لکھیے، آپ جانتے ہیں صحیح جواب کیا ہے؟ آسان آپشنز ہیں۔ ویری گڈ، چند طلبہ لکھ رہے ہیں۔ ایک کس سے جڑتا ہے دیکھیے، اور بی 2 کس سے جڑتا ہے دیکھیے۔ لکھیے، آپ لکھ سکتے ہیں، آسان ہے۔ ہاں، چلیے میں آپ کو صحیح جوڑ بتلاتی ہوں۔ دیکھیے بچوں،
गांधी जी के हथियारात क्या हैं? सत्याग्रह, अहिंसा, भाईचारगी। जिलियान वाला बाग का सहा कब हुआ था? 1919 सन ईस्वी। इसी तरह चोरा चोरी वाकया 1922 सन ईस्वी। नेहरू रिपोर्ट किसने पेश की थी? मोतीलाल नेहरू ने। इसी तरह डांडी मार्च, इसे हम नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि आप बाद में पढ़ सकें। ठीक है बच्चों, अब हम सरगर्मी नंबर 2 अंजाम देंगे। इसमें आपको क्या करना है? खाना पूरी करना है। पहला सवाल देखिए बच्चों, खिलाफत तहरीक के रूह रवां डैश थे। चलिए जल्दी से लिख के बतलाइए सही जवाब क्या है। खिलाफत तहरीक बोलते ही आपको उस्मानी तुर्क, हाँ, और हिंदुस्तान के 2 भाइयों के नाम आपको याद करने हैं। देखिए ये आपके लिए क्लू है। हाँ तो प्यारे बच्चों, सही जवाब होता है अली बरादरान। खिलाफत तहरीक के रूहरवां कौन थे? अली बरादरान। अब देखिए दूसरा सवाल, गांधी जी ने करो या मरो का नारा डैश में दिया था। आप यहाँ सन ईस्वी भी लिख सकते हैं या तहरीक का नाम भी लिख सकते हैं। उर्दू में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, चलेगा। वेरी गुड माशाल्लाह। मैंने कहा था पहली बार तशद्दुद की बात गांधी जी ने की थी। तो प्यारे बच्चों, सही जवाब होता है भारत छोड़ो तहरीक 1942 सन ईस्वी। इसी के साथ देखिए बच्चों तीसरा सवाल, डैश शाह के एहतजाज में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का खिताब वापस किया। कौन सा शाह बोले तो बहुत ही दर्दनाक वाकया, जद्दोजहद आज़ादी का दर्दनाक एक वाकया था, जिसकी वजह से रविंद्रनाथ टैगोर को काफ़ी जो है दुख हुआ। उन्होंने अंग्रेज़ों को नाइटहुड जो उनका खिताब था वो वापस कर दिया। वेरी गुड, आप जानते हैं सही जवाब क्या है। हाँ तो सही जवाब है बच्चों जिलियान वाला बाग। जो बच्चे सही लिख रहे हैं उनके लिए उनको बहुत बहुत मुबारक। चलिए अगला सवाल देखिए, अफ्रीका में डैश पॉलिसी के खिलाफ गांधी जी ने पुरअमन एहतजाज किया। कौन सी पॉलिसी थी अफ्रीका में? आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, अभी अभी आपने गौर से सबक सुना है। लिखिए बच्चों। हाँ बहुत सारे तलबा लिख भी रहे हैं और तकरीबन के जवाब सही हैं। सही जवाब है बच्चों नस्ली इम्तियाजी पॉलिसी या फिर अपार्थाइड भी इसे कहा जाता है, जहाँ गोरे और काले का फ़र्क वहाँ पर किया जाता था। अब देखिए पांचवा सवाल, पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस डैश सन ईस्वी में मुनक्किद हुई। आपको सन ईस्वी यहाँ पे लिखना है। पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस कब मुनक्किद हुई थी? इंग्लैंड बुलाए थे रहनुमाओं को अंग्रेज़ों ने। आप तस्वीर भी देखे हैं गोलमेज कॉन्फ्रेंस की। 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो इसमें पहली वाली आपको सन ईस्वी बतलाना है। वेरी गुड, चंद तलबा लिख रहे हैं। तो सही जवाब होता है देखो बच्चों 1930 सन ईस्वी। जिनका जवाब सही हुआ उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब हम सरगर्मी नंबर 3 अंजाम देते हैं। इसमें आपको करना ये है कि ये कौन से वाक़यात हैं और अशख़ास कौन हैं आपको पहचानना है। ये कौन सा वाक़या है, तस्वीर देखिए, और ये वाक़या जद्दोजहद आज़ादी में कौन सा वाक़या है बतलाइए। बहुत मशहूर वाक़या है। एक लंबी मार्च इसमें हुई थी।
375 کلومیٹر کا سفر جو ہے طے کیا گیا تھا۔ لکھیے جلدی جلدی سے، آپ کو تھوڑا سا وقفہ مل رہا ہے، آپ اس میں ٹائپ کر سکتے ہیں۔ ہاں بچوں، صحیح جواب ہے نمک ستیہ گرہ، یا ڈانڈی مارچ بھی لکھے تو اس کا جواب صحیح ہے۔ یہ جو تصاویر ہیں کس کے ہیں؟ ڈانڈی مارچ، نمک ستیہ گرہ کے ہیں۔ نمک پہ جو ٹیکس عائد کیا گیا تھا اس کے خلاف جو ہے یہ مظاہرہ کیا گیا تھا۔ یہ دیکھیے بچوں، یہ واقعہ کون سا ہے؟ یہ تاریخ کا کون سا واقعہ ہے؟ آسان ہے، دیکھتے ہی آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہ کون سا واقعہ رہا ہوگا؟ ویری گڈ، ویری گڈ، ماشاء اللہ، صحیح جواب ہے جلیان والا باغ۔ جو طلبہ غور سے دیکھ رہے ہیں، تمام تصویروں پہ نظر رکھ رہے ہیں، وہ صحیح جواب لکھ بھی رہے ہیں۔ یہ دیکھیے بچوں، یہ کون سا واقعہ ہوگا؟ ہزاروں کے لوگ جمع تھے، انگریز پولیس کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر یہاں پر کوئی لیڈر آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ یہ واقعہ کون سا ہے؟ ہاں، تو جو ہے اس میں کیا ہوا تھا؟ گاندھی جی نے کرو یا مرو کا نعرہ دیا تھا، یہ وہ واقعہ ہے۔ ہاں، تو صحیح جواب ہے بچوں بھارت چھوڑو تحریک 1942۔ یہ جو تصویر آپ کو دکھائی دے رہی ہے، ممبئی کے آزاد میدان کی تصویر ہے، جہاں پر ہزاروں لوگ جمع ہو گئے تھے، مگر تمام بڑے لیڈران کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ یہ دیکھیے بچوں، یہ کون سی تصویر ہو سکتی ہے؟ یہ تو آسان ہے، آپ دیکھتے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ جی بالکل، بہت سارے طلبہ صحیح لکھ رہے ہیں، وہ ہے گول میز کانفرنس۔ یہ سہاں کیا ہے بچوں؟ اور یہ کون ہیں؟ آپ دیکھتے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ بھی ایک بہت ہی دکھد جو ہے گھٹنا ہے، وہ ہے، لکھیے۔ ویری گڈ، صحیح جواب ہے گاندھی جی کی شہادت۔ اور وہ جو بازو تصویر دکھائی دے رہی ہے وہ ناتھورام گوڈسے کی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اب آپ کو اپنا ہوم ورک لکھنا ہے۔ یہ لکھ لیجئے سوال نمبر 1۔ آپ کو 3 سے 4 جملوں میں جوابات لکھنے ہیں اور اپنے اساتذہ کو بتلانے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ گاندھی جی کی عدم تشدد پالیسی پر نوٹ لکھیے۔ نمک ستیہ گرہ پر اپنی معلومات پیش کیجیے۔ تیسرا سوال ہے خلافت تحریک پر آپ مختصر نوٹ لکھیے۔ اور چوتھا سوال ہے بچوں، عدم تحریک تعاون کے اہم پروگراموں کی ایک فہرست تیار کیجیے۔ پانچواں جو ہے سوال ہے جلیان والا باغ سہاں پر ایک نوٹ لکھیے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس سے آپ نے معلومات حاصل کی ہوں گی۔ اللہ حافظ، شکریہ۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، اپنا بھی خیال رکھیے۔